آج کل کے دور میں آسان ہے گاڑی خریدنا. کرونا جو ہے کسی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اور کسی کے لیے کرس ہے. جو کار ڈیلر ہوتا ہے بہت پیسے بناتا ہے گاڑی کے اوپر. کئی بلیک شپس ہوتے ہیں ڈیلر شپ پہ بھی. کار سٹی بنائیں جس کے اندر ساری گاڑیاں ہوں. دے آر لائک اے نیگلیکٹڈ چائلڈ. اور ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ جہاں گاڑی کی بات آئی تو یہ کوئی عیاشی کی چیز ہے. پرائیویٹ امپورٹ کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوٹیز بہت لگ جاتی ہیں. پاکستان میں 3 اسکیمیں جن کے تحت گاڑی آ سکتی ہے. پبلک کی جو فیسیلیٹیشن ہے یو تھنک دیٹ ایگزسٹس ان دی موٹر انڈسٹری. ٹیکس پیئر کو جو FBR ہے وہ ایک چور کی نظر سے دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی میں یہاں سے گاڑی لے رہا ہوں. جس طرح انگلینڈ میں آپ AA سے چیک کراتے ہیں یہاں اس طرح کا کچھ. پاک ویلز نے سب سے پہلے ایک ٹول ڈیولپ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کار شور کے نام سے. واٹ از پاک ویلز؟ ایون اے ہاؤس ہولڈ فیمیل اور اینی بڈی سٹنگ دیئر ہوم آپ گاڑی خرید سکتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو PJME's آفیشیل یوٹیوب چینل. ہم کافی سبجیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج جو سبجیکٹ ہے وہ ہے موٹر ویہیکل. یوز کارز ہو گئی, نیو کارز ہو گئیں. اور آف کورس ایک زمانے میں پاکستان میں کو ایک لگژری آئٹم سمجھا جاتا تھا, لیکن کئی بیوروکریٹس کے دماغ کے اندر ابھی بھی وہ لگژری ہی سمجھتے ہیں وین ان افیکٹ یہ نیسیسٹی ہے. آپ دیکھ لو کہ آج آپ کی روڈیں بھری ہوئی ہیں. جو سائیکل چلاتے تھے وہ موٹر بائکس پہ آ گئے ہیں. جو موٹر بائکس ہیں وہ چھوٹی گاڑیوں پہ آ گئے ہیں. جو چھوٹیوں گاڑیوں والے ہیں وہ بڑی گاڑیوں پہ آ گئے. سو ایک ایولیوشن آیا. اب بات آتی ہے کہ کیا آر یو گیٹنگ دا رائٹ سروس, آر یو گیٹنگ دا رائٹ تھنگ جس کے لیے آپ پے کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سنیل سرفراز منچ جو کہ اونر ہیں پاک ویلز کے, اینڈ اٹ از اے بگ آرگنائزیشن. اینڈ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ایولیوشن آیا ہے. اب تو آپ انٹرنیٹ پہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں. پہلے تو آپ جاتے تھے شو رومز, ابھی بھی ہے, لیکن اس کے اندر کار انڈسٹری میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے. تو سنیل آپ یہ ہمیں بتائیں کہ واٹ از دا لیٹسٹ. سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فار دا شو. جی سب سے لیٹسٹ تو یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں پریڈومیننٹلی جب 92-93 میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سنگل پلیئر تھا سوزوکی, پھر ٹویوٹا آیا, دین ہونڈا. اینڈ فار دا لانگسٹ ٹائم تقریباً یہ 3 پلیئر ہیں جن کو لوگ بگ 3 کہتے ہیں. بٹ 2016 میں پہلی پاکستان کی آٹو پالیسی آئی تھی جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں آئی تھی, اور اس کے تحت انہوں نے گرین فیلڈ اسٹیٹس دیے تھے 12 سے 14 کمپنیوں کو اور 2 کو براؤن فیلڈ. سو جنہوں نے بائی 2020 اینڈ 2020 بلکہ 2021 کے جون تک پروڈکشن میں آنا ہے. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں نئی کمپنیاں جو ہے پاکستان میں آ رہی ہیں, اور کنزیومر کے پاس جو ہے ان فیلڈ آف چوائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کے اندر ایک ایولیوشن ہے کہ جو سائیکل پہ تھا وہ موٹر سائیکل پہ چلا گیا. بٹ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آفٹر کرونا وہ تھوڑا ریورس بھی آیا, اس لحاظ سے کہ گاڑیوں کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں اور ایک کریکشن آئی ہے. سو جو بندہ فارچونر پہ تھا وہ ریوو پہ آ گیا, جو ریوو پہ تھا وہ سے نیچے گاڑی پہ آ گئے. اینڈ پیپل ہیو کم ڈاؤن آفٹر کرونا. میرے خیال سے یہ کافی زیادہ افیکٹ آیا مارکیٹ میں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آج کل کے دور میں آسان ہے گاڑی خریدنا؟ آسان تو ہے, بٹ پاکستان کے اندر فی الحال حالانکہ بہت زیادہ کمپٹیشن آنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ 2019 واز دا فرسٹ ایئر جب یہ گاڑیوں میں جو پریمیم جس کو آن بھی بولتے ہیں وہ 0 پہ آ گیا تھا. اینڈ آئی پریڈکٹڈ رائٹفلی سو تھرو آر چینل آلسو کہ یہی ہوگا. بٹ اگین جس طرح میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کرونا جو ہے کسی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اور کسی کے لیے کرس ہے, تو اس طرح آٹو انڈسٹری کو سمجھ لیں بلیسنگ ان ڈسگائز مل گیا. بیکاز ان کا ہوا یہ کہ بکنگ جو تھی لوگوں کی تھوڑی کم آ رہی تھی, بٹ جب پروڈکشن ختم ہو گئی تو ایک دم وہ پائل اپ ہو گئی. 4-5 مہینے لاک ڈاؤن رہا, کمپنیاں بند رہیں, تو جب وہ کھلیں دوبارہ تو ایک دم ایک آرٹیفیشیل ڈیمانڈ مارکیٹ میں کریٹ ہوئی جس کی جو ابھی تک چل رہی ہے. اور وہ پھر ایسا اسپائرل افیکٹ آیا کہ گاڑیوں کے جو آن اور پریمیم جس کو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ اسکائی راکٹ کر گیا. بٹ آئی تھنک یہ 2-3 مہینے کی گیم ہے, اس کے بعد پھر وہ نارملائز ہو جائے. اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کار ڈیلر ہوتا ہے بہت پیسے بناتا ہے گاڑی کے اوپر. میکسیمم کیا بنا لے گا وہ کار ڈیلر نیو کے یوزڈ دونوں؟ دیکھیں نئی گاڑی کا جو ڈیلر ہوتا ہے, اور یہ جو بھی آن کی بھی بات ہو رہی ہے اس بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی جو ہے ڈیلر وہ آن بناتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ڈیلر ہر ڈیلر نہیں, کمپنی لیول پہ تو کوئی آن نہیں ہے, بیکاز کمپنی کا کام جو ہے پروڈکشن کرنا ہے اور گاڑی بیچنا ہے. دے آر ناٹ ان بزنس آف میکنگ آن. وہ تو جو پرائز پہ گاڑی دے رہے ہیں اس میں بھی ان کو پروفٹ ہے, منافع ہے, وہ بیچ رہے ہیں, اور جتنا والیوم زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے کسی پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے. بٹ ہوتا یہ ہے کہ کئی بلیک شپس ہوتے ہیں ڈیلر شپ پہ بھی, اور انویسٹر ہمارے ملک میں بیسیکلی میں کہتا ہوں وی آر نیشن آف ہولڈرز. ہمیں کوئی بھی چیز ملے, چینی ملے, آٹا ملے, ماسک ملے, سینیٹائزر, ہماری چیز کو جو ہے نا شارٹیج کریٹ کرتے ہیں. تو وہ کرتے یہ کہ ایک کیپٹلسٹ اپروچ ہے کہ آپ کے میرے پاس اگر فنڈس پڑے ہیں ہم جا کے اس ڈیلر شپ سے اس کی ساری پروڈکشن اٹھا لیں گے. اور جب میں نے اٹھا لی تو آپ ایک ریگولر کسٹمر ہیں, آپ کو اپنے بچے کے اسکول جانے کے لیے گاڑی چاہیے. جب آپ شو روم پہ جائیں گے وہ کہیں گے جی 6 مہینے کی ڈلیوری ہے, بچے نے آپ کے جو کالج کل جانا ہے, آپ یہاں تو گاڑی رینٹ پہ لیں گے.
یا پھر آپ ان کو جا کے بولیں گے اچھا مجھے اگر فوراً گاڑی لینی ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس رینٹ کو 8 مہینے پہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو جو ہے موت دکھا کے بخار پہ راضی کر کے آپ کو گاڑی آن پہ دے دیتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اینڈ واٹ اباؤٹ دی یوز کار؟ یوز گاڑی کا جو ڈیلر ہے اس کا اگر بائی ورچو دیکھا جائے بزنس تو وہ بڑا ایک تھن مارجن پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیسیکلی ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو 1% لے رہا ہے آپ سے بھی اور میرے سے بھی. اور اس میں بھی پاکستان میں کیونکہ اتنی شارٹیج ہے گاڑیوں کی خاص طور پہ آج کل کیونکہ گاڑیوں کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں تو یوز کار ڈیلر کا کاروبار بڑا مشکل ہو گیا. اس کے لیے جو سورسنگ تھی گاڑی کی وہ مشکل ہے. جس نے گاڑی لی ہوتی ہے جو وہ بیچنے جاتا ہے وہ اس کو مہنگے سے مہنگے بیچنا چاہتا ہے اینڈ اس کی جو ویلیو چین ہے اس میں جو یوز کار ڈیلر ہے وہ بیچارہ بڑی بری طریقے سے میرے خیال سے پریشانی کا شکار ہے. اچھا سنیل، ایک جو چیز ہے آپ نے دبئی، بیکاز یو آر ان دا کار بزنس، آپ نے دبئی میں کار مارکیٹ بھی دیکھی ہے، ہر چیز دیکھی ہے. ہم یہ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے شہروں کے اندر؟ یو نو میک اے کار ولیج رادر. ہر جگہ دکانوں کے باہر ایک تو کسٹمر کو صحیح اس کی آپ کہہ لو کہ پرفارمنس بھی نہیں نظر آتی. کار سٹی بنائیں جس کے اندر ساری گاڑیاں ہوں، ٹیسٹ رن بھی کریں، ایم او ٹیز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سر ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم کیونکہ میرا تعلق موٹر اسپورٹ سے بھی ہے اور میں پاکستان کی موٹرنگ کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. گورنمنٹ جو ہے نا وہ سر آپ نے بیان کیا تھا ابھی شروع میں کہ گاڑیوں کو عیاشی دیکھتی ہے. سو جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہوگا تو سرکاری جتنے لوگ ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے تصویر بھی کھنچائیں گے، تقریر بھی کریں گے کہ جی ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا، ریلی کر دی، وہ کر دی. اور آپ نیکسٹ ڈے ان سے کسی اور ریلی کی اجازت لینے چلے جائیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گا یار آپ کون لوگ ہیں، آپ عیاشی کرتے ہیں، آپ امیر زادے ہیں. سو جب جس ملک میں یہ سوچ ہو بیوروکریسی کی یا گورنمنٹ کی، وہاں آپ کو کہیں گے نا کہ میں نے ایک کار سٹی بنانی ہے تو کہیں گے یار ہم اس سے بہتر نہیں، ہم ووٹ لے سکتے ہیں، ہم ایک اور میٹرو بنا دیں، کوئی ویزیبلٹی والا کام کر دیں. سو اس لحاظ سے ہمارے یہاں پہ جو لوگوں کا یا گورنمنٹس کا انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ نہیں رہا. اور کار سٹی تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو شو رومز ہیں وہ ایک پاکستان میں مشروم افیکٹ ہے کہ جہاں ایک بنتا ہے، دوسرا بنتا ہے، تیسرا بنتا ہے، مارکیٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. مگر پھر بھی ان مارکیٹس کو بھی ایز اے جو ہے نا بزنس نہ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور آج تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یوز کار ڈیلر بیچارے جتنے بھی ہیں اس ٹائم وہ بڑے حالات کا شکار ہیں، خاص طور پہ کووڈ کے بعد. نہ کسی نے ان کی رات رسی کی، نہ کسی نے جا کے یہ پوچھا کہ یار آپ اتنے عرصے سے کرایہ کہاں سے دے رہے ہیں. اور پوری اس انڈسٹری سے بہت سے لوگ ریلیٹڈ ہیں. سو دے آر لائک اے نیگلیکٹڈ چائلڈ. اور ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ جہاں گاڑی کی بات آئی تو یہ کوئی عیاشی کی چیز ہے. اور اس کو ہینڈل کون کرتا ہے، کون سی منسٹری؟ سر یہ تو مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں منسٹری میں ابھی یہ کسی کو نہیں پتا. بھی گاڑیوں کے اسٹینڈرڈ کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ وہ منسٹری آف پروڈکشن کا کام ہے، منسٹری آف جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کا کام ہے، پی ایس کیو سی اے کے انڈر آتا ہے یا پھر ای ڈی بی کے انڈر آتا ہے. تو دے امنگ دیم سیلف آر کنفیوزڈ. تو وائی ناٹ منسٹری آف ٹرانسپورٹ؟ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس کے انڈر آتا ہے. جہاں پہ آپ پہ ریسٹرکشن لگانی ہے وہاں ہر بندہ تیار ہے، بٹ جہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایز اے گورنمنٹ جو کہ ان کا کام ہے میسج کو کرنا، وہ نہیں کرتے. ریسنٹ ایگزامپل ہے، میں ابھی اپنے ولاگز میں بات کرتے رہتا ہوں. اگر آپ کبھی ٹریول کریں لاہور سے ملتان موٹر وے پہ یا کراچی تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹہ ضائع کرنا پڑے گا ٹول پلازا پہ. سو یو نیور نو کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر دیکھتی ہے، وہ منسٹری آف ٹرانسپورٹ دیکھتی ہے، کون دیکھتا ہے. بٹ اگین عوام کا پیسہ، ٹیکس، ٹائم سب ضائع ہو رہا ہے. نو بڈی از ریسپانسبل. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک پرابلم آتا ہے کہ پرائیویٹ امپورٹ کو آپ کہہ لو کہ جب وہ لے کے آتے ہیں اس پہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوٹیز بہت لگ جاتی ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ سر ایز ان گاڑی کی جو امپورٹ ہے نا پاکستان میں، یوز کار کی امپورٹ، وہ مجھے اور آپ کو اور کمرشلی کسی شو روم کو الاؤڈ نہیں ہے. اوکے. سو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آئی ایم ان بزنس آف یوز کار امپورٹ تو وہ غلط بیان نہیں کرتا. اوکے. پہلی بات، پاکستان میں 3 اسکیمیں جن کے تحت گاڑی آ سکتی ہے: ٹرانسفر آف ریزیڈنس، گفٹ اینڈ بیگیج. یہ فیسلٹی ایکسپائرٹس کے لیے جو پاکستان اپنے پیسے بھیجتے ہیں، کافی زیادہ ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں، اور ہم ان کو ایک فیسلٹی گورنمنٹ نے آفر کی ہوئی کہ جی ان ریٹرن آف دیٹ فیور کہ آپ اتنا فارن کرنسی بھیجتے ہیں تو اگر آپ ملک سے باہر ہیں آپ اپنی ملک میں گاڑی اپنی فیملی کو گفٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ وہاں سے واپس شفٹ ہو رہے ہیں تو ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے لیے طرف آ سکتے ہیں، یا آپ چند عرصہ باہر سے رہ کے آ رہے ہیں تو بیگیج ملا سکتے ہیں. سو پاکستان کے اندر بیٹھ کے میں آپ یا کوئی بھی ادارہ کمرشلی امپورٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی. اچھا گفٹ کیسے کریں وہاں سے؟ گفٹ جو ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں، یعنی ہمیشہ سے یہی سسٹم ہے. اب اس میں گفٹ کا طریقہ پہلے غلط یہ یوز ہو رہا تھا کہ کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی، لوگ اس کو غلط یوز کر رہے تھے. یہاں سے پیسہ ہنڈی کے تحت باہر جاتا تھا، وہاں سے گاڑی آتی تھی اور کسی بھی لیبر کلاس کا پاسپورٹ یوز کر کے آپ اس کی ڈیوٹی دے کے کلیئر کراتے تھے. اب جو تقریباً سال ہو گیا ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیا گیا اور اس کو ایسے کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی امپورٹ کرنی ہے، اگر آپ نے گفٹ کرنی ہے، سو ایک تو آن پیپر وہ گفٹ آپ بھیج رہے ہیں تو یہاں سے پیسے نہیں جانے چاہیے. اگر وہ بھی کوئی ہنڈی کر لیتا چلیں کر لے، وہ نہیں پکڑا جا سکتا. لیکن جو اس کی ڈیوٹی کی پیمنٹ ہے دیٹ ہیز ٹو کم تھرو یور اکاؤنٹ. اگر آپ گفٹ بھیج رہے ہیں مجھے، میں آپ کا بلڈ ریلیشن ہوں، سو آپ اپنے فورن اکاؤنٹ سے کسٹم کے لیے ریمیٹنس ڈائریکٹ بھیجیں گے جو کہ ڈیوٹی اماؤنٹ کے ایکویلنٹ انکیشمنٹ ہوگی. سو پروسیجر میں سے جو لوپ ہول تھا، جو میں آپ سے پہلے آپ کا پاسپورٹ خرید لیتا تھا، رائٹ لے لیتا تھا، وہ نکال دیا گیا بیکاز ناؤ یو ہیو ٹو سینڈ ڈیوٹی تھرو یور اکاؤنٹ. اب وہ نہیں ہے وہ کانیڈی پساج ایک ہوتا تھا.
کارنیٹ جو ہوتا ہے وہ سر وہی ایسا ہے کہ اگر آپ نے پوری دنیا میں گھومنا پھرنا ہے, لوگ دنیا میں گھومتے ہیں اور بائی روڈ گھومتے ہیں, ہمارے ملک میں پھر اگین اس کو یاشی سمجھا جاتا ہے. سو کارنے از اے ڈیوائس جو کہ انٹرنیشنلی آپ ایک لائسنس لے لیتے ہیں کہ آپ اس گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں, اینڈ دین یو ول ریٹرن اٹ بیک. اس کی ایک فیس سے آپ ڈپازٹ کراتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں نے اس کو بھی غلط یوز کیا, باہر سے گاڑی لائے, کارنے پہ واپس ہی نہیں بھیجی, یہیں پہ رکھ لی. تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کارنے ابھی لینا بہت مشکل ہے, بٹ لوگ لیتے ہیں. یہاں سے لوگوں نے ٹرکی ڈرائیو کی ہے, لوگ جاتے ہیں تو پھر بھی مل جاتا ہے. اچھا, جب ہم کارنے کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل جب گاڑی پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے, اگر پرائیویٹ بھی کرے تو کئی لوگ فائنینشیل پرابلمس میں بھی پڑ جاتے ہیں. اب آپ نے کہا آپ تو پہلے آپ کرو گے, پیسے دو گے. یہ جہاں گاڑی کی اسٹوریج رکھتے ہیں, از دیٹ دا رائٹ ریکوائرمنٹ, آئی مین رائٹ اس کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو وہ جناب نے بات کی تھی ڈیوٹی کتنی, تو ڈیوٹی جو ہے بہت زیادہ ہائی ہے. لوگوں کا ایک, میں آپ کے توازن سے بتا دوں, کافی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گفٹ بیگ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں گاڑی شاید فری ہے. فری نہیں ہے, اس میں 363% آف دا اسیسڈ ویلیو اس پہ ڈیوٹی ہے. سو دیر از نتھنگ ایز فری لنچ, کوئی کہ پاکستان میں گاڑی ڈیوٹی فری نہیں آتی. ہاں جی, جو اس کی ویلیو ہے اس کے اوپر 363% تک جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن آپ کتنے سی سی منگاتے ہیں. پھر جب گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں تو پورٹ کے اوپر جہاں پہ کھڑی کی جاتی ہیں اس کے اوپر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیمریج. سو آپ نے گاڑی منگائی, آپ کی غلطی نہیں ہے, کسٹم والا کہتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ پیپر ریکوائرمنٹ ایکسٹرا آ گئی. ریسنٹ ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا انکیشمنٹ کی تھی, تو انہوں نے کہا جی جو بھیجنے والا ہے اس کا آئی بین نمبر لے کر آئیں. اب آئی بین جو انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے نمبر ہوتا ہے وہ ہر ملک میں نہیں ہے, یو کے میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے, وہاں سوئفٹ کوڈ ہے. بٹ یہاں کسٹم والے اس بات کو سمجھنے سے انکاری تھے. تو وہ گاڑی آپ کی جو 4 مہینے کھڑی رہی ہے پرائیویٹ پورٹ پہ, اس کی پارکنگ فیس بھی آپ نے دینی ہے ڈیمریج کی اس میں. Oh my God. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ نو ون از لکنگ آفٹر دیم. نہیں, وہ وہاں پہ دھوپ میں کھڑی ہیں. ابھی بھی ایک ایس آر او آیا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ آپ پاکستان میں کلاسک گاڑی منگا سکتے ہیں. دیر واز اے ہیئرنگ آف کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان میں ایڈوائزر تھا ان کا آٹو سیکٹر کا. تو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا, لوگوں نے بولا کہ جی پاکستان میں ہم ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, ہم کلاسک گاڑی امپورٹ کر کے, یہاں پہ ورک مین شپ سستی ہے, لیبر سستی ہے, ہمارا ایڈوانٹیج ہے, ہم باہر بھیجیں گے اینڈ ول ارن ایونیو. اور وہ میاں صاحب کا دور تھا میرا خیال ہے, شاید خاقان عباسی صاحب کا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اینی کار اولڈر دین 50 ایئرز اولڈ از الاؤڈ ود اے ڈیوٹی, فکس ڈیوٹی $5,000. آج تک وہ گاڑیاں پورٹ پہ کھڑی سڑ رہی ہیں, کلیئر نہیں ہوئی. Oh my God. مٹی, رسٹ سب کچھ کھا رہی ہیں. اور جب نکلے گی تو اس سال سے لے کے اب تک کا جو ڈیمریج ہے وہ بھی آپ نے دینا. بڑی بات ہے, کر لو جلد سے. اور بات یہ ہے کہ پبلک کی جو فیسیلیٹیشن ہے اینڈ کوالٹی آف سروس, یو تھنک دیٹ ایگزسٹس ان دا موٹر انڈسٹری؟ سر پاکستان جنرلی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں ٹیکس پیئر کو جو ایف بی آر ہے وہ ایک چور کی نظر سے دیکھتی ہے. حالانکہ دنیا میں اگر میں ٹیکس پیئر ہوں تو میں آپ کا کسٹمر ہوں, میں آپ کے کمرے میں ہوں, آپ مجھے کرسی دیں, چائے دیں, بیکاز یور ریونیو از کمنگ فرام می. اگر آج میں اپنی دکان, اپنا کاروبار بند کر دوں گا تو آپ کو ٹیکس تو نہیں دوں گا. سو دا نمبر آف یونٹس انکریز ہے, آپ کا ریونیو انکریز کرتا ہے. بٹ ہمارے یہاں ایک عجیب سے کلچر ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو برا فیل کرایا جائے, اس کو فیل کرایا جائے کہ وہ چور ہے, وہ اداروں سے دھوک بھاگے. ایک ڈیفیسٹ ہے انٹرسٹ کا بھی اور ٹرسٹ کا بھی. سملرلی جب گاڑی آتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لیٹ سے آپ کی میری غلطی نہیں ہے, آپ نے گاڑی منگائی ہے, آپ کے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینس ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے, وائی آر یو, آپ کیوں پے کریں اس کے لیے؟ کون سی گورنمنٹ اچھی رہی ہے ایز فار ایز دی موٹر انڈسٹری از کنسرنڈ؟ سر موٹر انڈسٹری تو دیکھیں, جو لوگ اگر آپ یوز کار ڈیلر کی بات کریں گے وہ سارے آپ کہیں گے مشرف صاحب کا دور بہت اچھا تھا, بیکاز اس زمانے میں گاڑیوں کی ایج پہ لمٹ نہیں تھا, جو مرضی آ رہی تھی بک رہی تھی. لیکن اگر ہم کمپریہنسو اگر پڑھی لکھی بات کریں تو آٹو پالیسی پاکستان میں واحد ایک ہی آئی ہے آج تک. دیٹ واز ان 2016 جو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور اسی کے تحت پاکستان میں 13-14 پلانٹ لگ رہے ہیں. میں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان سے کہ ان کی پریفرنس کیا تھی, وہ کیوں کر رہے تھے, جو بھی الزام لگاتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آج اگر کنزیومر کو 3 سے زیادہ کمپنیاں گاڑی سپلائی کر رہی ہیں اور کمپٹیشن آنا لگا ہے, تو میرا خیال ہے اس کا سہرا جو ہے وہ پہلی آٹو پالیسی کو ہی جاتا ہے. اچھا, ڈو یو ایگری کہ یہ جو فارن اب جو کار مینوفیکچررز ہیں پاکستان میں آ کے مینوفیکچر کر رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل میں ہونڈا کا نام لیتا ہوں, وہ بھی شارٹیج کریٹ کرا دیتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ اب ہائیونڈائی بھی آ رہی ہے اور ایک اور بھی کمپنی آ رہی ہے, تو از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ سر کمپٹیشن آلویز ڈرائیوز مارکیٹ ٹو دا پرفیکٹ آؤٹ کم. دیکھیں اب پہلے سزوکی, ہونڈا, ٹویوٹا 3 لوگ تھے, میں تینوں کے نام لیتا ہوں, تو لوگوں کو بڑا یہ تھا کہ یار بگ 3 ہیں اور ان کی منوپلی ہے. پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو پھر پہلے کیا آیا, کیا لکی موٹرز, دین ہونڈا آیا, پھر بائک آیا, اب ایم جی از کمنگ ان پاکستان. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس سال کے اینڈ تک 13-14 مینوفیکچرر ہوں گے اور بہت کمپٹیشن ہوگا. تو پھر ہر بندہ جو ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شارٹ لیوڈ ایک شارٹیج کریٹ کی ہوئی ہے, یہ بالکل 3-4 مہینے کا سرکل ہے. اور وہ کہتے ہیں نا جاتی بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں, تو لوٹنے دیں ان کو, اس کے بعد یہ پرفیکٹ کمپٹیشن پہ آ جائے گی اور یوزر کے لیے بہتر ہوگا. اچھا, یہاں کار بائرس کے لیے کوئی ایسی ایڈوائزری
جگہ ہے کہ وہ دے کین آسک فار ایڈوائس کہ ہاں بھائی میں یہاں سے گاڑی لے رہا ہوں. جس طرح انگلینڈ میں آپ اے سے چیک کراتے ہیں, یہاں اس طرح کا کوئی سروس؟ سر پاکستان میں ایز سچ ویسے نہیں, لیکن یوز کار کے لیے ہم نے سبھی ڈیولپ, پاک ویلز نے سب سے پہلے ایک ٹول ڈیولپ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کار شور کے نام سے. اینڈ سٹنگ ہیئر ان روم یو کین گیٹ کار چیک اینی ویئر ان پاکستان, اور 200+ 10 پوائنٹ چیک آپ کو آپ کے فون پہ, واٹس ایپ پہ, ہر جگہ ڈیجیٹل فارم میں رپورٹ ملتی ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دیئر, بٹ آن گورنمنٹ لیول کے کار فیکس, بیکاز ہمارے یہاں پہ دیکھیں سینٹرلائز ریکارڈ کوئی نہیں ہے نا. باہر تو یہ آپ اس کا کار فیکس سے ریکارڈ نکالیں گے کہاں کہاں مینٹیننس ہو, یہاں روڈ سائڈ ورک شاپ پہ مینٹیننس ہو رہی ہے, اس لیے اس طرح نہیں ہے. بٹ اگین وی ہیو ٹرائیڈ ٹو بلڈ اے پیرلل ان دیٹ کہ آپ اس کو یوز گاڑی کا اگر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو یو کین بی ریسٹ ایشورڈ کہ گاڑی کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اور اس کے انجن کی جو ہیلتھ ہے وہ سارا کچھ ہے ڈاکومنٹس کو چھوڑ کے. فائنلی مجھے بتائیں کہ واٹ از پاک ویلز؟ پاک ویلز از اے پلیس ویئر یو کین کم اینڈ انٹریکٹ ود بائر اینڈ سیلرس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ آ کے اپنی مرضی کی گاڑی سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نئی گاڑی لینا جا سکتے ہیں, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. وی ہیو دا لارجسٹ یوٹیوب چینل پاکستان فار آٹوز, اینڈ فار دیٹ میٹر اگر آپ ورلڈ کی یوٹیوب چینل دیکھیں جو آٹوز کے ہوتے ہیں, R1 از لارجسٹ آف دیم. سو وی ہیو مور دین ملین سبسکرائبرس. اس کے اوپر آپ کو جتنی ریسرچ کرنی ہے, نئی گاڑی سے ریلیٹڈ ریویوز ملیں گے, کمپیریزنز ملیں گے. اگین آپ نے یوز گاڑی خریدنی ہے, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ مارکیٹ میں جو ڈیلز ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں. مور دین 80,000 کارز اویلیبل ہیں فار سیل. آپ کسی بھی گاڑی کو جا کے چیک کروا سکتے ہیں, اس سے ڈائریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ وی بیسکلی ٹرائنگ ٹو ریولیوشنائز اینڈ وی ہیو ان اے وے جس پہ گاڑی بکتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو آج سے 14-15 سال پہلے گاڑی صرف اخبار کے ایڈ میں بکتی تھی. آج اگر آپ سنڈے کا اخبار اٹھائیں گے تو وہاں پہ 10 سے 12 ایڈ ہوں گے. اینڈ وی ہیو مور دین 80,000 ایڈ, کیونکہ ایک آن لائن جو پلیٹ فارم ہے اس کا پریڈومیننٹلی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تصویر نظر آ جاتی ہے, آپ ایک کلک آف بٹن پہ دیکھ سکتے ہیں. دین دا سروسز وی آر آفرنگ آر مچ سپیریئر دین اینی نیوز پیپر, اور اس کی لائف ایک دن کی ہوتی ہے. سنڈے کو نیوز پیپر آیا, منڈے کو ختم ہو گیا. بٹ آن لائن تو انلمیٹیڈ لائف ہے. سو اس لحاظ سے پریڈومیننٹلی آن لائن کلاسیفائڈ جو ہیں ان کے اندر ایک ویسی فائدہ تھا. بے شک آپ پراپرٹی کا لے لیں, جنرل لے لیں, تو سب چیزوں میں بہتری تھی. بٹ پاک ویلز یہ کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح آپ گاڑی لیتے ہیں یا بیچتے ہیں اس کو ایک تو چینج کیا جائے, پلس ایز اے سیلر یو گیٹ میکسیمم ویلیو آف یور کار. بیکاز ہوتا یہ تھا کہ ایک مارکیٹ میں ایسیمیٹری آف انفارمیشن تھی. آپ ایک نارمل سیلر ہیں, آپ کو نہیں پتا آج گاڑی مہنگی ہو رہی ہے. آپ جاتے تھے بیچنے, وہ آپ سے کہتا تھا یہ 10 روپے کی چیز ہے, آپ تو مارکیٹ بہت بری, آپ 8 کی دے دیں. آپ بیچ آتے تھے, اگلے ہفتے آپ کے کزن بتاتے تھے میں تو 12 روپے کی وہیں سے لے کے آیا ہوں تمہاری چیز. سو ایک ایسیمیٹری آف انفارمیشن تھی. سو ناٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از وی ہیو ریڈیوز دیٹ ایسیمیٹری آف انفارمیشن, اینڈ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی, ایون اے ہاؤس ہولڈ فیمیل اور اینی بڈی سٹنگ دیئر ہوم, آپ گاڑی خرید سکتے ہیں. سنیل, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار دی انفارمیشن. یہ تھے سنیل سرفراز منچ. آنیسٹلی یہ کئی چیزیں مجھے پتہ بھی نہیں تھیں, آج سنی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی سنی ہے کہ کم از کم ایک ادارہ تو بن گیا ہے کہ جہاں آپ کی بھی پروٹیکشن, جہاں آپ بیچیں گے بھی ایک آپ کہو کہ کانفیڈنس کے ساتھ, اور خریدو گے بھی کانفیڈنس کے ساتھ. آئی تھنک دیز آر دا تھنگز وچ وی نیڈ ٹو انکریج مور ان دس کنٹری. پلیز سبسکرائب ٹو دی چینل اینڈ آف کورس ایز آئی آلویز سے لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. خدا حافظ.